ایک غریب مچھیرا دریا میں 4 مرتبہ جال ڈالتا تھا۔ 4 مرتبہ کچھ نہ ہوتا تو اسے اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ لیتا۔ ایک مرتبہ اس کے جال میں 3 مرتبہ کچھ نہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ اس کے جال میں ایک گھڑا پھنسا۔ اس گھڑے میں سے ایک جن نمودار ہوا جو اسے مارنے کے در پر تھا، مگر مچھیرے نے ہوشیاری سے اسے دوبارہ گھڑے میں قید کر کے جب دریا میں بہانے لگا تو جن نے بڑی منتیں کی، اور بڑی منتیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر وہ اسے آزاد کر دے گا تو وہ اسے ایسی جگہ بتائے گا جہاں سے وہ ایسی مچھلیاں پکڑ سکے گا جنہیں بادشاہ کو پیش کرنے کے بعد اسے بہت سارا انعام و اکرام ملے گا۔ مچھیرے نے اس بات پر یقین کر کے اسے آزاد کر دیا۔ جن اسے ایک دریا پر لے گیا جہاں سے اس نے خوبصورت اور رنگ برنگی مچھلیاں پکڑ لیں۔ اس نے مچھلیاں پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کی، جس سے ماہی گیر کو بہت سارا انعام ملا، اور وہ مچھلیاں باورچی خانے میں پکنے کے لیے چلی گئیں۔ جب باورچی ان کو تلنے لگی تو سامنے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک نفیس لباس پہنے ایک عورت باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ مچھلیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں اپنا عہد یاد ہے نا؟ یہ سن کر مچھلیاں کڑھائی میں کھڑی ہو گئیں اور جواب دیا کہ اگر تم اپنے عہد پر ثابت قدم ہو تو ہم بھی اپنے عہد پر ثابت قدم ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ عورت اسی طرح واپس چلی گئی اور مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر باورچن بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو دوڑی ہوئی وزیر کے پاس گئی اور تنہائی میں بلا کر اسے سارا قصہ بیان کیا۔ وزیر متعجب ہوا اور سمجھا کہ باورچن شاید جھوٹا قصہ بیان کر رہی ہے کہ اس سے مچھلیاں جل چکی ہیں اور بادشاہ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ ان کے لیے پھر ماہی گیر کو بلایا اور حکم دیا کہ اس قسم کی کچھ مچھلیاں اور لے کر آؤ۔ ماہی گیر بادشاہ کی طلب پر گیا اور 4 مچھلیاں لا کر حاضر کی۔ وزیر نے انہیں اپنے سامنے تلنے کا حکم دیا تو باورچن اسی وقت مچھلی کو تلنے لگی۔ جب اس نے مچھلیوں کو الٹایا تو پھر سے وہی واقعہ پیش آیا تو وزیر نے یہ واقعہ بادشاہ کی حضور میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ماہی گیر کو بلا کر لاؤ اور مچھلیاں منگواؤ، میں بھی یہ ماجرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماہی گیر کو پھر بلایا گیا اور مچھلیاں طلب کی گئیں۔ ماہی گیر نے جال ڈالا اور پھر سے ویسی ہی رنگ برنگی مچھلیاں جال میں آئی اور اسے لا کر بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیں تو بادشاہ نے اسے بہت سا انعام و اکرام دیا اور اپنے سامنے بنانے کا حکم دیا۔ جب مچھلیاں الٹیں تو ثابت دیوار پھٹی اور اس مرتبہ ایک حبشی مرد چھڑی لیے ہوئے باہر نکلا اور مچھلیوں سے وہی گفتگو کر کے واپس لوٹ گیا اور پھر سے مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا، جہاں سے یہ مچھلیاں آئی ہیں وہاں ضرور کچھ اسرار ہے، ماہی گیر سے اس جگہ کا حال دریافت کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت ماہی گیر کو پھر طلب کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ مچھلیاں کہاں سے لاتے ہو؟ ماہی گیر نے پتہ بتا دیا تو سب متعجب ہوئے کہ ہم ہمیشہ یہاں آتے رہتے ہیں لیکن آج تک یہ تالاب نہیں دیکھا اور نہ ہی اتنی خوبصورت مچھلیاں۔ اسی وقت بادشاہ اپنے وزیر اور کچھ ملازموں کو لے کر پہاڑ پر گیا اور وہاں دیکھا کہ واقعی وہاں پر ایک تالاب موجود ہے۔ بادشاہ تمام دن تالاب کے چاروں طرف چکر کاٹتا رہا لیکن اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس شام وزیر سے کہنے لگا کہ میں یہاں کا بھید ضرور معلوم کر کے رہوں گا، تم قریب ہی چھپ جاؤ، میں رات بھر اسی جگہ ٹھہروں گا۔ سب لوگ بادشاہ کے کہنے پر چھپ گئے لیکن بادشاہ تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ جب خوب اندھیرا ہوا اور کچھ دکھائی نہ دیا تو کچھ فاصلے پر ایک قلعہ نظر آنے لگا۔ بادشاہ کا دل بہت مضبوط تھا، وہ فوراً اٹھا اور اس طرف چل دیا۔ قلعے کے دروازے پر پہنچا تو کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا۔ وہ بلا تکلف اندر چلا گیا۔ یہ قلعہ اندر سے بہت خوبصورت تھا، جگہ جگہ باغ تھے، نہریں تھیں، درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے اور ہر قسم کا سامان آرائش موجود تھا۔ وہاں پر ہیرے جواہرات کی بھی کوئی کمی نہ تھی اور کہیں آدم ذات کا نشان تک نہیں تھا۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو کر ہر طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ جگہ کس قدر تعجب خیز ہے۔ تو ایک نیا اصرار پیدا ہو گیا۔ معاملہ سلجھنے کے بجائے اور پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔
وہ ابھی انہی باتوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ رونے کی آواز اندر سے آئی۔ بادشاہ اسی سمت چل پڑا۔ آگے چل کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس میں سے ایک آواز آ رہی ہے۔ بادشاہ نے آہستہ سے پردہ اٹھا کر اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت شکل والا نوجوان تخت پر بیٹھا رو رہا ہے اور دردناک آواز ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سلام کر کے حال دریافت کرنے لگا۔ اس نوجوان سے بادشاہ نے عذر کیا اور کہا کہ برائے کرم اس قلعے اور تالاب کا حال مجھے بیان کر دیں۔ مجھ سے کچھ خدمت ہو سکے گی تو میں ہرگز دیر نہیں کروں گا۔ وہ نوجوان رونے لگا اور بولا، یقیناً یہ خداوند کریم کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو یہاں بھیجا۔ میں آپ کو اپنا حال سناتا ہوں۔ شاہ محمود جو کہ ایک ملک کا بادشاہ ہے، میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری شادی چچا کی لڑکی سے ہوئی اور ہم آپس میں محبت کرتے تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں تخت نشین ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی 5 برس تک عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس عرصے میں مجھے اپنی بیوی کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا اور میں ایک دیانتدار اور شریف آدمی کی طرح اس کے کاموں پر اعتماد کرتا رہا۔ چنانچہ ایک روز اتفاقاً ملکہ حمام میں گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 2 خواتین جو ملکہ کے ساتھ رہتی تھیں مجھے پنکھا جھلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سمجھے کہ میں سو چکا ہوں، حالانکہ میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ ایک نے کہا، دیکھو ہمارا بادشاہ کتنا خوبصورت اور جوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ایک ادنا سے حبشی غلام سے لگی ہے اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم ہی نہیں ہوا۔ دوسری نے جواب دیا، اس بیچارے کو کس طرح خبر ہو سکتی ہے؟ جب ملکہ اس حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اسے بے ہوشی کی دوا پلا دیتی ہے۔ یہ باتیں سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور میرا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ آپس میں باتیں کرتی رہیں اور میں مصلحتاً سوتا بنا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی حمام سے واپس آ گئی، لیکن میں نے تحقیق سے پہلے اسے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور شام کو سونے کے وقت حسب معمول وہ میرے لیے شراب کا کٹورا لے کر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے اسی طرح بے ہوش کر کے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کی آنکھ بچا کر اسے پینے کے بجائے دوسری طرف گرا دیا اور خود سونے کے بہانے لیٹ گیا۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو چکا ہوں تو اس نے بیہودہ لباس پہن لیا اور باہر کی طرف چل نکلی۔ میں پھر بڑی آہستگی سے بستر سے اترا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ملکہ یعنی کہ میری بیوی محل سے نکل کر ایک میدان میں آ گئی جہاں ایک حبشی غلام جو کہ غالباً اسی کا انتظار کر رہا تھا وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے باتیں کرو، میں تمہارے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اسی وقت مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہو گیا اور غصے کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد کچھ پڑھ کر بولی کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اس وقت میرا نچلا دھڑ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کو جھیل بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں، اور پھر ان کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں پر رہتی ہے۔ وہ روزانہ میرے پاس آ کر مجھے 100 کوڑے مارتی ہے اور حبشی غلام بھی ابھی تک تندرست نہیں ہوا۔ جب وہ نوجوان اپنی مصیبت کی داستان بیان کر چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، تم مجھے صرف ان کی رہائش گاہ کا پتہ بتا دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ بتا دیا۔ بادشاہ انتہائی احتیاط سے اس مقام تک پہنچا۔ دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی آراستہ چھپڑ گھاٹ پر سو رہا تھا۔ بادشاہ دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا اور حبشی پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش دوسرے کمرے میں چھپا دی اور پھر خود کپڑا اوڑھ کر اسی جگہ پر لیٹ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بدکار ملکہ آ گئی اور بڑی محبت اور پیار بھرے انداز سے کہنے لگی،
तुम मुझसे नाराज क्यों हैं और तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे इंतकाम में तमाम सल्तनत को बर्बाद कर डाला और अपने शौहर को आधा पत्थर का बना दिया और तुम पर हाथ उठाने के जुर्म में अब तक 100 कौड़े रोजाना उसको मारती हूँ। बादशाह जो कि हबशी की जगह लेटा हुआ था वो मरीज की तरह बहुत आहिस्ता से बोला, तुम अपने शौहर को रोजाना मारती हो। मुझे उसकी चीखों पुकार से बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको उसकी असल हालत में लौटा दो और उन तमाम लोगों को अपने जादू से निजात दे दो जो मछलियां बने हुए इस झील में बैठे हैं, और इस ममलिकत को भी असल हालत में कर दो, क्योंकि ये सब मेरे लिए बद्दुआ करते हैं, इसीलिए मैं सेहतियाब नहीं हो पा रहा। मलका ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी सबको वैसे कर देती हूँ जैसे वो पहले थे। मलका ने जादू का तोड़ पढ़ा और हर शय अपनी पहले वाली हालत में आ गई और वो नौजवान भी मुसीबत से रिहा हो गया। न वो झील थी न वो पहाड़, बल्कि आबाद मुल्क हो गया। बादशाह की फौज जो उसके हमरा आई थी खुद ब खुद दूर हो गई, क्योंकि ये इलाका जादू की वजह से बादशाह के मुल्क के करीब नजर आता था, वरना असल में वो काफी दूर था। जब मलका उससे फारिग हुई तो हबशी गुलाम के पास आई, क्योंकि वहां पर बादशाह लेटा हुआ था। वो यही समझ रही थी कि यहाँ पर उसका महबूब सो रहा है। वो उसके पास आकर कहने लगी कि मैंने तुम्हारे हुक्म की तामील कर दी है, खुदा के लिए अब तो मुंह खोलो, मुझसे बात करो। बादशाह जो कि हबशी की जगह लेटा हुआ था उसे करीब आने का इशारा किया। मलका जो ही इसके करीब पहुंची तो उसने तलवार का ऐसा वार किया कि उसका सर कटकर दूर जा गिरा और दोनों बादशाह दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हुए और अपनी सल्तनत के करीब पहुंचे। बादशाह ने अपने वजीर को इत्तला दी। वहां सब परेशान थे। ये खबर सुनकर सब खुश हो गए और इस्तकबाल करके बादशाह को अपने मुल्क में ले आए। कुछ अरसे के बाद बादशाह ने अपनी लड़की की शादी उस नौजवान शहजादे से कर दी और खुद हुकूमत उसके सुपुर्द करके बैतुल्ला को चला गया और वहीं पर उसका इंतकाल हुआ।